ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج مہر یار کی قسط نمبر 2 لے کے آئے ہیں۔ آج اتوار کا دن تھا۔ وفا دیر سے سو کر اٹھی تھی، جبکہ ایبک روٹین کے مطابق اٹھ کر نیچے لاؤنج میں بیٹھا نیوز سن رہا تھا۔ وہ انگڑائی لیتی ہوئی فریش ہو کر باہر آ کر سلام کرنے لگی۔ مہتاب اور امینہ بیگم جواب دیتی اپنے اپنے کام نپٹا رہی تھیں۔ ایبک نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر وفا کے لیے کچھ خفگی نمایاں ہوئی۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ ماتھے پر پڑا تھا۔ وہ کتنے پیار سے صبح اسے مارننگ واک کے لیے اٹھا رہا تھا۔ مجال تھی وفا نے اس کی ایک بھی سن لی ہو۔ غالباً وہ اکیلا ہی واک پر گیا ہوگا، جب ہی اتنے غصے میں بھرا بیٹھا تھا۔ ناشتہ کون کرے گا؟ وفا ایبک کے برابر میں جا کر بیٹھی۔ اس نے نظریں پھیر کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے سختی لیے پوچھا۔ دل نہیں چاہ رہا، ویسے بھی لنچ کا ٹائم ہونے والا ہے، ڈائریکٹ اب لنچ کروں گی۔ وہ نرمی سے ایبک کا صوفے پر دھرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اسے منانے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح اسے ناراض جو کر دیا تھا۔ اپنی صحت کا ذرا خیال نہیں ہے تمہیں؟ صبح واک پر نہیں گئی اور اب ناشتہ اسکپ کر رہی ہو؟ وہ بنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالے کچھ برہمی دکھا رہا تھا۔ وہ اسی طرح قابو میں آتی تھی۔ ایک شرط پر ناشتہ کروں گی، وہ آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولی تو ایبک نے نظریں ایسی گھمائیں جیسے کہہ رہا ہو، تمہارے ناشتہ کرنے یا نہ کرنے میں میرا کوئی فائدہ نقصان ہے؟ آپ اپنے ہاتھ سے مجھے ناشتہ کروائیں۔ بچوں جیسی ایکسائٹمنٹ لیے وہ اس سے شاید اپنی خواہش کا اظہار کر رہی تھی۔ بہت اچھا لگوں گا میں اپنی بھابھی اور بھتیجی کے سامنے اپنی چھوٹی سی بیوی کو ناشتہ کرواتے ہوئے، وہ کچھ خفگی سے پوچھ رہا تھا۔ کمرے میں کروا دیں پھر؟ وفا نے سنجیدگی سے مسئلے کا حل پیش کیا، جیسے یہ مسئلہ اقوام متحدہ کا اہم ترین مسئلہ ہو۔ سوچ لو، ابھی بھی وقت، میرے ہاتھ سے ناشتہ کرنا ہے؟ وہ مسکراہٹ لبوں پر دبائے شوخی سے پوچھنے لگا، جس پر وفا نے ناسمجھی سے دیکھتے کندھے اچکائے۔ اس کی شوخی بھری نظروں کا جواب جب ناشتہ کروانے کے دوران ملا، وفا کا دماغ ٹھکانے لگ چکا تھا۔ وہ ناشتہ تیار کیے کمرے میں پہنچی، جہاں ایبک پہلے سے موجود فون پر کانسٹیبل کو حکم دے رہا تھا۔ وفا کے ناشتے کی ٹرے سامنے رکھ کر بیٹھنے پر وہ الوداعی کلمات ادا کرتا اس کی جانب پوری طرح متوجہ ہوا، اور ناشتہ کرواتے ہوئے خود ہی اس کے بال کھول کر آگے کرتا پھر پیچھے کر دیتا۔ وفا کے لیے اس کے ہاتھ سے ناشتہ کرنا پہاڑ سر کرنے جیسا ہو گیا تھا۔ تمہاری تیوریوں سے ایسا لگتا ہے کہ اب آئندہ کبھی ناشتہ نہیں کرو گی۔ وہ مسکرا کر جھنجھلائی سی اپنی بیگم کے انداز دیکھ رہا تھا۔ ناشتہ کروانے کی حامی تنگ کرنے کے لیے ہی بھری تھی، اور وہ کامیاب ٹھہرا تھا۔ آپ اپنے ہاتھ قابو میں نہیں رکھ سکتے؟ آنکھوں میں غصہ تھا، جبکہ اس کے نوالے بنا بنا کر دینے پر منہ کھل رہا تھا۔ ناشتہ بھی کیا جا رہا تھا، لیکن غصہ تھا بھی اور نہیں بھی۔ میں ناشتے کا پوچھ رہا ہوں، اگر ہاتھ قابو میں رکھوں گا تو ناشتہ کیسے کرواؤں گا؟ انتہائی معصومیت سے پوچھا گیا۔ وہ اس کی چالاکی پر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اللہ اللہ کر کے ناشتہ ختم ہوا اور وفا کی جان چھوٹی۔ پھر وہ دونوں باہر آئے تو وفا لنچ تیاری میں مدد دینے کے لیے کچن میں چلی گئی، اور وہ مہتاب کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ چاچو، آپ کو وفا نے کچھ بتایا ہے؟ مہتاب نے باتوں کے دوران اچانک پوچھا، جس پر وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ کس بارے میں؟ وہ بڑبڑا کر موضوع بدل گئی۔ مہتاب، آپ کو معلوم ہے میں ایک پولیس آفیسر ہوں، مجھ سے بچنا ناممکن ہے۔ وہ مہتاب سے پوری بات جاننا چاہ رہا تھا، کیونکہ بات کرتے ہوئے اس کے چہرے پر وفا کے لیے فکر واضح تھی۔ چاچو، یہ آپ کو وفا ہی بتائے گی، میں آپ دونوں کے بیچ نہیں آنا چاہتی۔ آپ تھوڑا ویٹ کر لیں، وہ خود ہی بتا دے گی۔ مہتاب نے اس کے وقت کو کوسا جب اس نے یہ سوال اپنے ایس پی چاچو سے کر لیا تھا۔ وفا نے کچھ سوچ کر ہی نہیں بتایا ہوگا، میں کل تک انتظار کروں گا۔ وفا نے نہیں بتایا تو آپ مجھے بتائیں گی، وہ نرمی سے دھمکی دے رہا تھا۔ وہ سر کو اسبات میں جنبش دینے لگی، پھر اٹھ کر کچن میں وفا سے بات کرنے چلی آئی۔ تم نے چاچو کو مہران کے بارے میں نہیں بتایا؟ وہ آہستہ آواز میں پوچھ رہی تھی۔ جانتی تھی چاچو کے کان کتنے تیز ہیں۔ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ، میں اسے بتاؤں گی کہ میں شادی شدہ ہوں۔ اب تک وہ اپنی بات کہہ کر چلا جاتا رہا ہے، اب میں اس کے پاس جا کر بتاؤں گی کہ میں وفا ایبک حسن ہوں۔ برتنوں کو سٹینڈ میں رکھتے ہوئے وہ اٹے لہجے میں بولی۔ مہتاب سر ہلاتے ہوئے پیچھے ہو گئی۔ وہ نہیں بتا سکتی تھی کہ چاچو کو اس معاملے میں مشکوک کر چکی، ورنہ وفا کے ہاتھوں اس کا قتل پکا تھا، اور چاچو آف کورس اپنی بیوی کو عمر قید یا پھانسی کی سزا سے بچا لیتے۔ وہ گلے میں پھانسی کا پھندا دیکھے ہوئے وفا سے دور ہو گئی۔ دوپہر اور رات کے لیے بریانی بنائی گئی تھی۔ رات کا کھانا کھاتے ہی سب اپنے اپنے کمروں میں بند ہو گئے تھے۔
سرد سا موسم ہو رہا تھا۔ وفا پاؤں کو کمفرٹر میں پھیلائے کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ پر کافی دیر سے کام کرتے ہوئے اسے بھی دیکھ لیتا تھا۔ بالوں کا جوڑا بنائے دوپٹہ سائڈ پر رکھے، ریموٹ کو تھوڑی سے ٹکارے، وہ پوری توجہ ڈرامے پر مرکوز کیے بیٹھی تھی۔ اور جب ایبک سامنے ہو، وہ نہیں چاہتا تھا وفا کا کسی دوسری جانب دھیان بھی جائے۔ لیپ ٹاپ بند کرنے کے بعد وفا کے ہاتھ سے ریموٹ لیا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ وہ حیران سے پوچھ رہی تھی۔ ایبک نے بٹن دباتے LED کی سکرین تاریک کر دی۔ 10 منٹ کا ڈرامہ رہ گیا تھا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ اسے ڈرامے کی قسط کا اختتام نہ دیکھنے کا غم لگ گیا تھا۔ سویٹ ہارٹ، میری طرف دیکھو، صرف مجھے ہی دیکھو۔ وہ اسے قریب کیے اس کی سب فکر ختم کر دینا چاہتا تھا۔ ہاں، آپ بھی تو کام کر رہے تھے اتنی دیر سے، آپ بھی مجھے نہیں دیکھ رہے تھے۔ شکوہ زبان سے پھسلا تو اس نے زبان کو دانتوں تلے دبا لیا۔ مجھے بول دیتی نا کہ تمہیں میرا ٹائم چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے مزید خود میں بھینچے ہوئے بولا، آپ کو یاد ہے آپ شادی کے بعد کیسے تھے؟ وہ محبت بھری عنایت پر ماضی میں لے جانا نہیں بھولتی تھی۔ تم مجھے ہر بار پہلی باتیں یاد کروانا کب چھوڑو گی؟ وہ کچھ خفا ہوا تھا۔ بازو اس نے وفا کی کمر پر باندھ رکھے تھے۔ جب آپ مجھے ان لمحوں میں واپس جا کر مجھے اچھا محسوس نہیں کروا دیتے۔ آپ کو یاد ہے ہمارے درمیان کی کثافت دور کرنے کے لیے میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ مجھے ناشتہ کروائیں۔ آپ غصے سے ٹرے کچن میں رکھائے تھے، مجھے ناشتہ تک نہیں کرنے دیا تھا۔ وہ رونی صورت بنائے اسے یاد دلا رہی تھی۔ یہ شادی کی 1 ماہ بعد کی بات تھی، جب وہ دونوں اسلام آباد کسی شادی کی تقریب میں امینہ بیگم کے اصرار پر آئے تھے۔ وہ سوچتے ہوئے بے اختیار ماتھے پر ہاتھ مار گیا، جیسے اسے اندازہ ہوا ہو آج صبح کا ناشتہ اس سے ایک بدلہ تھا۔ تم نے آج صبح مجھ سے اس بات کا بدلہ لیا تھا؟ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بے حد قریب سے پوچھ رہا تھا۔ وفا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ جھوٹ کیوں بولتی؟ اس نے اس دن ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، اتنی سزا تو بنتی تھی۔ وہ لمبی سانس بھر کر رہ گیا۔ تم پولیس والے سے بدلہ لے رہی ہو؟ وہ کچھ حیران ہوتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ انگلیاں اس کے بالوں میں متحرک تھیں۔ پولیس والا بندہ میرا شوہر ہے، اس نے گردن اکڑا کر جسمان سے کہا تھا۔ ایبک کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یعنی تم چاہتی ہو میں نے جس بات پر تمہارا دل دکھایا، تمہیں نظر انداز کیا، اس بات پر پریکٹیکلی معذرت کروں؟ وہ وفا کو سامنے کیا آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جی ہاں، میں یہی چاہتی ہوں۔ وہ واقعی میں یہی چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ وہ مسکرا کر واپس وفا کو خود سے لگا گیا۔ انگلیوں میں انگلیاں پھنسائے وہ باتیں کر رہا تھا۔ ایک ہاتھ وفا کے ہاتھ میں تھا، جبکہ دوسرا اس کے بالوں میں نرمی سے چل رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے جواب دے رہی تھی۔ وہ کبھی کبھی بچوں جیسے جواب پر ہنس بھی رہا تھا۔ یہ تو طے تھا، ایبک نے واقعی میں بچی سے شادی کی۔ اسے اپنی خالہ کے گھر آئے 3را دن تھا۔ ایبک سے بات ہونا ناممکن سی بات تھی۔ وہ موڈ میں ہوتا تو پڑھائی سے متعلق پوچھ لیتا تھا، ورنہ اسے اپنے مہمان سے کوئی سروکار ہی کب تھا۔ وفا بیٹی، یہ ذرا ایبک کو دے آنا، بیچارہ بچہ چائے کا کہہ کر گیا تھا۔ مہتاب برابر والوں کے ہاں گئی ہے، تم ہی دے آؤ۔ میں سیڑھیاں چڑھ سکتی تو دے آتی۔ امینہ بیگم کی اتنی لمبی وضاحت پر وہ کچھ خفا ہوئی تھی۔ خالہ جان، آپ مجھے کبھی بھی کچھ بھی کام کہہ سکتی ہیں، کیا میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں؟ وہ نرمی سے انہیں اتنی لمبی چوڑی وضاحت پر سمجھا رہی تھی۔ بہت پیاری سی بیٹی، اب جاؤ ورنہ غصہ ہو جائے گا۔ وہ وفا کو باتوں میں لگا دیکھ کر دھیان چائے کی جانب کرنے لگی۔ وہ بھی فوراً سے کمرے میں پہنچی۔ سیڑھیاں عبور کرتے ہی پہلا وسیع کمرہ اس نوابزادے کا تھا۔ وہ ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہو گئی۔ وہ نیم دراز بنا شرٹ پہنے کچھ اہم پیپرز دیکھ رہا تھا۔ اس کے آ جانے پر ماتھے پر بل ڈالے دیکھنے لگا۔ اس کے سینے پر چوٹ لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ مرہم پٹی کیے ایسے ہی بیٹھ گیا تھا۔ بھابھی اوپر آتی نہیں تھی۔ مہتاب جب تک اس کی اجازت نہیں مل جاتی تھی کمرے میں داخل نہیں ہوتی تھی، اور وہ دستک دیتے ہی منہ اٹھائے اندر چلی آئی تھی۔ وہ بنا اس کی جانب دیکھے چلتی ہوئی سائڈ ٹیبل پر کپ پرچ رکھ کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ جب اسے دیکھا تو اس کا اوپر کا سانس اوپر سینے میں ہی اٹک گیا۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے شرٹ پہن رہا تھا۔ کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ تب تک کسی کے کمرے میں داخل نہیں ہوا جاتا جب تک کمرے کا مالک اجازت نہ دے دے۔ وہ کافی برہمی سے مینر سکھا رہا تھا۔ وہ اس کے سینے پر چوٹ کے نشان دیکھ چکی تھی۔ آپ کو چوٹ لگی ہے؟ وہ فکر مندی سے اس کی بات کو اگنور کیے پوچھ رہی تھی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ ہر مرد سے ایسے ہی منہ اٹھا کر بات کر لیتی ہو؟ جاؤ اب، وہ درشتگی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ بے اختیاری میں وفا کا ہاتھ کپ سے ٹکرایا اور چائے کا کپ زمین میں بوس ہو گیا۔
ایبک کے پاؤں پر جا گرا۔ چائے گرم تھی، جلنے کا احساس اسے محسوس ہوا، لیکن کمال ضبط سے وہ وفا کو گھورتا رہا۔ کوئی کام ڈھنگ سے کر سکتی ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ وفا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھابھی کو نیچے جا کر کچھ مت بتانا، نہ میرے زخم کا، نہ ہی چائے گرنے کا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ضبط کے مراحل سے گزرتے ہوئے صرف بھابھی کے بھانجی ہونے کا لحاظ کر رہا تھا، ورنہ بس نہیں چل رہا تھا کہ اٹھا کے کہیں پھینک آئے۔ وہ آنسوؤں پر بند باندھے ہوئے پلٹ گئی۔ وہ اب کارپیٹ صاف کر رہا تھا جہاں چائے کے دھبے پڑ چکے تھے۔ جلن دور کرنے کے لیے برنر لگا لیا تھا۔ وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے رات کے کھانے پر وفا کو پوری طرح اگنور کر گیا۔ اتنی کیئرلیس لڑکی اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس کے ذرا سے غصے پر اندر سے کتنا ہرٹ ہو چکی تھی کیسے بتاتی۔ دوسرے روز جب وہ ڈیوٹی سے واپس لوٹا تو استقبال وفا نے کیا تھا۔ آپ کا پاؤں کیسا ہے؟ وہ انگلی مروڑتے ہوئے پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ ایبک نے آئیبرو اچکاتے ہوئے اسے دیکھا۔ آئندہ مجھ سے مخاطب ہونے کی کوشش مت کرنا۔ وہ ویسے ہی غصے میں تھا، مزید اس کے سوال نے کر دیا تھا۔ اسے اپنے معاملات میں بیجا مداخلت نہیں پسند تھی۔ وہ ضبط کے آنسو پی کر رہ گئی۔ وہ کڑی نظروں سے گھورنے کے بعد وہاں سے ہٹ گیا۔ دوسرا روز بھی کوئی وفا کے لیے خوش آئند ثابت نہیں ہوا تھا۔ وہ ٹیرس پر کھڑی پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ بے دہانی میں ایبک کو دیکھتی منتشر دھڑکنوں پر قابو پانے کے لیے ادھر ادھر دیکھتی پائپ کا رخ ایبک کی جانب بے دہانی میں مڑ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورا بھیگ گیا۔ وفا! دانت کچکچاتے ہوئے اس نے ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتے ہوئے اسے نیچے سے دیکھتے ہوئے پکارا۔ وہ چونک کر منہ پر ہاتھ رکھے آنکھیں میچ گئی کہ یہ اس سے کیا ہو گیا تھا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو مہتاب منہ کھولے وردی میں اسے بھیگے دیکھ رہی تھی۔ چاچو، باہر بارش ہو رہی ہے؟ وہ پرجوش سی پوچھنے لگی۔ ہاں، ہماری ٹیرس سے وفا بھی بارش برسا رہی ہیں، وہ بول کر تن فن کرتا کمرے میں گم ہو گیا۔ جب واپس لوٹا تو کپڑے تبدیل تھے، لیکن چہرے پر غصیلے تاثرات ہنوز قائم تھے۔ وفا ڈر کے مارے مہتاب اور اپنے مشترکہ کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی تھی۔ ایبک سے خالہ اور مہتاب کے سامنے عزت افزائی کا ڈر تھا۔ مہتاب کو جب پوری بات بتائی وہ ہنسنے گئی۔ وہ مجھے گھور رہے تھے جیسے سالم نگل جائیں گے۔ رندی ہوئی آواز میں اس نے بتایا، کوئی بات نہیں، وہ ایسے ہی ہیں، ڈونٹ مائنڈ اٹ۔ وہ پچکارتے ہوئے اپنے چاچو کو جانتی تھی، انہیں اس قسم کی حرکتیں نہیں پسند، لیکن وہ سب بھی جانتے تھے وفا سے بس الٹے کام ہو جاتے ہیں، وہ جان بوجھ کر نہیں کرتی۔ وہ ڈر کر رات کا ڈنر بھی کمرے میں کر رہی تھی، اور مہتاب کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ اس کے چاچو نے رات کھانے کی ٹیبل پر وفا کو نہیں دیکھا تو تاثرات کچھ بہتر ہوئے۔ یونیورسٹی سے لوٹ کر وفا ایبک سے بات کرنا چاہتی تھی، اس لیے میسج کرنے لگی۔ کیا کر رہے ہیں؟ مختصر سا سوال پوچھ کر اس نے واٹس ایپ پر میسج بھیجا۔ اپنے کانسٹیبل کے ساتھ گلی ڈنڈا کھیل رہا ہوں۔ شاید وہ غصے میں تھا، اس لیے تپا ہوا سا جواب بھیجا۔ کھانے میں آج مرچیں کھائی ہیں؟ وہ دوسرا سوال پوچھ رہی تھی۔ نہیں، تم نے میرا سر کھا لیا ہے۔ وہ غصے میں تھا، اس کا یقین ہو گیا۔ میرے ایک میسج سے آپ کا دماغ ختم ہو گیا ہے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ تم کوئی کام کرو جا کر، میں یہاں کام کرنے آتا ہوں۔ وہ اپنے شوہر سے ابھی بھی کوئی رومانٹک جملے کی توقع کر رہی تھی، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح غصے میں اسے اگنور کیے دیتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا آج وہ بالکل بات نہیں کرے گی، نہ ہی اس کے پاس جائے گی، نہ اسے اپنے پاس آنے دے گی۔ پیغام کا سلسلہ رکا تو کچھ دیر بعد وہ کال کرنے لگا۔ وفا نے موبائل سائلنٹ کیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کی بلا سے کال کرتا ہے تو کرتا رہے۔ لنچ کرنے کے بعد وہ جا کر سو گئی۔ جب مہتاب نے کچھ گیسٹ آنے کا بتایا تو وہ شاور لے کر باہر آ گئی۔ مہتاب کچن میں کھڑی موبائل پر کسی سے گفتگو میں مصروف تھی۔ کچھ مہمان آئے ہیں چاچو، آپ کو یہاں ہونا چاہیے تھا۔ آنکھوں میں شرارت لیے مہتاب شام کے وقت بول رہی تھی۔ مہمانوں کے لیے چائے بھی تیار کی جا رہی تھی۔ وفا ابھی سو کر اٹھی ہے، اسے بھی مہمانوں کا علم نہیں ہے، ویسے آپ کو ان سے مل کر بہت خوشی ہوگی۔ وہ تجسس بڑھاتے ہوئے بولی۔ وفا نے ناسمجھی سے جھانک کر لاؤنج میں دیکھا۔ وہاں ایک نوجوان لڑکا اور ایک ادھیر عمر عورت دکھائی دیے۔ مہتاب کون آیا ہے؟ وہ انہیں پہلے کہیں دیکھ چکی تھی۔ اس کے بعد ختم ہونے کے بعد پوچھنے لگی۔ آ جاؤ، تمہارے خاص مہمان ہیں، وہ مسکراتے ہوئے شرارت سے بولی۔ اس کی ہنسی تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔
میں ان کو نہیں جانتی، کون ہیں؟ وہ سر کچن سے نکال کر انہیں دیکھنے کے بعد بتانے لگی، ماما گھر پر نہیں ہیں، آتی ہی ہوں گی، جب تک تم مہمان نوازی کرو۔ وہ ناشتے کے انتظامات دیکھتی اسے باہر بھیجنے لگی۔ وہ بھی معاملہ جاننے کے لیے باہر آ کر انہیں سلام کرنے لگی۔ میری بچی، میرے پاس بیٹھو۔ وہ مسکرا کر وفا کو دیکھتے ہی اتنی خوش ہو گئی تھی کہ وفا حیرت میں مبتلا ہی ہو گئی۔ ان کا بیٹا بھی بیٹھا مسکراتے ہوئے وفا کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایبک اپنی پولیس وردی میں وہاں پہنچ چکا تھا۔ وفا نے اس کے آنے پر سکھ کا سانس لیا، ورنہ آنٹی کے سوال جواب ختم ہی ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وفا، بھابھی کہاں ہیں؟ اسے آنٹی کے پاس بیٹھے دیکھ کر سخت گھوری سے نوازتے ہوئے ایبک نے پوچھا۔ مارکیٹ گئی ہیں، آتی ہی ہوں گی۔ وہ پریشانی سے کبھی اس کی سخت گھوری، کبھی پاس بیٹھی آنٹی کی محبت پر گھبرا ہی گئی تھی۔ آپ کو کوئی ضروری بات کرنی تھی؟ میں بھی اس گھر کا بڑا ہوں، آپ مجھ سے کر سکتی ہیں۔ ایک ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھے ہوئے ان سے مخاطب ہوا۔ دراصل میں وفا کی ماما سے بات کرنا چاہتی تھی، وہ کچھ جھجک کر بتانے لگی۔ وفا کی ماما اسلام آباد رہتی ہیں، آپ کو کیا بات کرنی تھی؟ وہ دانت کچکچا رہا تھا، وفا کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ دونوں عجیب رویہ کیوں دکھا رہے تھے؟ مہتاب چائے اور ناشتہ رکھ کر ہنسی رو کے وہیں کھڑی ہو گئی۔ دراصل میں وفا کا رشتہ مانگنے آئی ہوں، اپنے خوبصورت سے بیٹے کے لیے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے آنے کی وجہ بتائی۔ وہیں وفا کا دماغ بھگ سے اڑا اور گھبرا کر ایبک کو دیکھا۔ اس کے تاثرات پتھریلے ہو چکے تھے۔ وفا کو اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ کتنے مزے سے وہ اپنی نہ ہونے والی ساس کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے وفا یہاں کیوں ہے؟ وہ انہی آنکھوں میں چنگاری لیے ان کے خوبصورت بیٹے کو گھور کر ان سے پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ اس کی خالہ کا گھر ہر چھٹی میں یہاں آتی ہیں وہ ناسمجھی سے مسکرا کر بولی تو وفا نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ نہیں، اس بار یہ چھٹیاں گزارنے نہیں آئیں، ہماری شادی کو 1 سال ہو چکا ہے۔ وہ وفا کو گھور کر ان کے ہوش ٹھکانے لگانے لگا۔ کیا وفا کی تم سے شادی ہوئی ہے؟ وہ کافی مایوسی سے پوچھ رہی تھی، جیسے انہیں وفا کے لیے ایبک پسند نہ آیا ہو۔ آتا بھی کیسے، اپنا بیٹا انہیں کافی خوبصورت جو لگتا تھا۔ وہاں مہتاب کا دل چاہ رہا تھا بنا رکے کہکا لگاتی رہے۔ وفا کی ہتھیلی بھیگتی جا رہی تھی، پلکیں لرز رہی تھیں۔ آج ایس پی نے اسے نہیں چھوڑنا۔ جی مجھ سے ہی ہوئی ہے۔ وفا نے آپ کو نہیں بتایا وہ شادی شدہ ہے؟ وہ آنٹی سے بول کر وفا کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو تمہیں تو میں بعد میں بتاؤں گا۔ ارے وفا، اس میں ایسا کیا دیکھ لیا جو اس سے اتنی جلدی شادی کر لی؟ میرے بیٹے کے لیے ہاں کہتی تو کم از کم 3 سال تو انتظار کر ہی لیتی۔ ابھی ہے ہی کتنی بڑی جو اس مسٹنڈے سے بیاہ کر لیا۔ آنٹی کو ایبک سے زیادہ برا انسان اس دنیا میں کوئی لگ ہی نہیں رہا تھا۔ ایبک مٹھی بھینچے جبکہ وفا منہ کھولے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اتنا اچھا شوہر تھا اس کا اور وہ اس کو مسٹنڈا کہہ رہی تھی۔ آنٹی اب یہ زیادہ ہو گیا ہے، میرے شوہر ایسے نہیں ہیں۔ وہ رو دینے کو ہوئی۔ کوئی بھی اس کے شوہر کے بارے میں یوں نہیں کہہ سکتا تھا۔ ایبک نے اچھی خاصی سنا کر انہیں گھر سے باہر نکالا، جبکہ وفا کے ہاتھ کے طوطے اڑے ہوئے تھے اور مہتاب کا ہنس ہنس کے برا حال تھا۔ یار، اس گھر میں مہتاب بھی کنواری لڑکی ہے، لیکن یہاں تو میری چچی کے رشتے آ رہے ہیں۔ مہتاب نے سر دہ بھرتے ہوئے مصنوعی اداسی سے وفا کو بولا تو وہ رونے لگی۔ ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ میں مذاق کر رہی تھی وفا۔ وہ بازو پھیلائے اس کو چپ کروا رہی تھی، جبکہ وہ گردن جھکائے رو رہی تھی۔ ایبک میرے بارے میں کیا سوچیں گے مہتاب کہ میں… وہ روتی ہوئی بات ادھوری چھوڑ گئی۔ کیا سوچیں گے؟ تم بلا وجہ میں سٹریس لے رہی ہو، وہ کچھ نہیں سوچیں گے۔ وہ پچکارتے ہوئے ہمیشہ کی طرح تسلی دے رہی تھی۔ وہ چھوٹی سی بات پر بھی یاد ہے کیسے غصہ ہو جاتے تھے۔ وہ سمجھیں گے میں باہر کے مردوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہوں۔ وہ روتی ہوئی یہاں ہی سوچ سکی تھی۔ سیڑھیوں پر کھڑا ایبک نفی میں گردن ہلا رہا تھا۔ اس کی ایک عدد بیوی پاگل تھی، کچھ بھی سوچ لیتی تھی۔ تم پاگل ہو وفا؟ چاچو تمہارے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں ایسا سوچیں گے؟ وہ حیرت سے وفا کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے چاچو کے بارے میں کیا کیا اوٹ پٹانگ سوچتی تھی۔ مہتاب، میں آج تمہارے کمرے میں سوؤں گی۔ وہ ڈر کے مارے ایبک سے سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو جہاں سوتا ہے وہیں سوئے گا، مجھے زیادہ سختی پر مجبور نہیں کیا جائے۔
وہ اپنی مسکراہٹ دبائے کافی غفلے سے سیڑھیاں اترتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ مہتاب نے اپنے چاچو کو گھور کر دیکھا تھا کہ وہ ویسے ہی پریشان ہے اور آپ ڈانٹ رہے ہیں۔ وفا بہانے سے کھانے کی تیاری کے لیے کچن میں چلی گئی تاکہ ایبک سے سامنا نہ ہو سکے۔ رات کھانے پر مہتاب ہنس ہنس کر آنٹی اور ان کے بیٹے کے بارے میں امینہ بیگم کو بتا رہی تھی اور وفا کا سر پلیٹ پر جھک رہا تھا۔ ایبک اسے مسکراہٹ روکے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے کتنا ڈرتی تھی۔ رات کمرے میں آئی تو اپنی سائڈ پر لیٹتی ہوئی کونے سے چپک گئی۔ ایبک اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک بار اس کی آنکھ بھی لگ چکی تھی۔ وہ 1:30 بجے کمرے میں آئی تھی۔ کہاں تھی تم؟ وہ اس کی جانب کروٹ لیے پوچھنے لگا۔ باہر لان میں تھی۔ وہ آنکھیں میچ کر جواب دینے لگی۔ اچھا، مجھ سے کیوں چھپ رہی ہو؟ وہ سوال کرتا اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے قریب کر چکا تھا۔ میں سچ میں اس لڑکے کو پہلی بار دیکھ رہی تھی، وہ بوکھلا کر وضاحت دینے لگی۔ میں نے تم سے کچھ نہیں پوچھا وفا، تم مجھ پر ٹرسٹ نہیں کرتی لیکن میں تم پر کرتا ہوں، وہ نرمی سے اس کے گال سہلاتے ہوئے بتا رہا تھا۔ انداز اتنا اچھا تھا کہ وفا کی بند آنکھیں کھل گئیں۔ کیا سچ میں آپ مجھ سے خفا نہیں ہیں؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو۔ تمہیں بتا دینا چاہیے تھا تم شادی شدہ ہو۔ وہ اب کے کچھ خفگی لیے وفا کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ہاں، لیکن انہوں نے بس میری سٹڈی کا پوچھا تھا اور گھر کے، اس کے علاوہ اگر وہ پوچھتی تو میں بتا دیتی۔ آپ سے شادی ہی کی ہے، کوئی چوری تھوڑی کی ہے۔ وہ اس کے سینے پر نظریں جمائے بول رہی تھی اور وہ محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بالکل ٹھیک کہا جناب، اب آئندہ احتیاط کرنا۔ میں نہیں چاہتا کسی دوسرے تیسرے بندے کی وجہ سے ہمارا رشتہ خراب ہو۔ تم اتنا ڈر رہی تھی مجھ سے کہ مجھے اب پیار آ رہا ہے، وہ بولتے ہوئے اس کی چٹیا میں گندھے ہوئے بال کھول رہا تھا۔ ایبک، وہ ہمیشہ ایسے ہی اس کا نام لے کر روکتی تھی۔ جی میری جان، کافی وقت سے تمہارے سرخ گال نہیں دیکھے، اسی کا انتظام کر رہا ہوں، وہ بولا تو اسے بچنے کے لیے وفا نے اس کے چوڑے سینے میں سر چھپا لیا۔ وہ ہنستے ہوئے سب باتیں بھلانے پر اسے مجبور کر دیا۔